بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. یہاں سے دیکھو وہ اما الضحایا فلا بد فیہا من النیت. جو ضحایا ہوتے ہیں، قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، ان کے اندر نیت کرنا شرط ہوتی ہے، یہ یاد رکھو. اچھا، نیت کرنا شرط کب ہوتی ہے؟ کہ یہ قربانی کا جانور ہے، خریدتے وقت نیت کرنا شرط ہوگی یا ذبح کرتے وقت شرط ہوگی؟ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب کہ جی لیکن ان شراء ہے، شراء کے وقت جو ہے نا، خریدتے وقت جو جانور جو خریدا جاتا ہے نا قربانی کے لیے، وہ اس وقت کی نیت کا آپ کا اعتبار ہوگا کہ آپ نے جو جانور خریدا ہے وہ کس نیت سے خریدا ہے. تو وہ شراء کے وقت جو تھا، جب آپ نے اس کو خرید لیا، اس وقت جو تھا نا وہ نیت اس میں ضروری تھی. لا عند الذبح، ذبح کے وقت ضروری نہیں ہے. ایسی پہ کیا ہوگا؟ دیکھو، جب یہ ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا، اب اس کے اوپر مسئلہ نکلے گا. مسئلہ کیا نکلے گا؟ تو اس لیے وہ سوال آپ سے کہتے ہیں وہ تفرع علیہ، اس کی تفریح، یعنی اس کے اوپر اس کا جو ایک جزیہ وہ نکل رہا ہے. اس میں کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ انہ لو اشترى بنیت الاضحیہ، کہ ایک جانور اس نے خریدا اضحیہ کی نیت سے، یعنی قربانی کے لیے جانور خریدا. میں نے جائے قربانی کے لیے خریدا، فذبح غیر بلا اذن، میرے بھائی نے اس کو ذبح کر دیا میری اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، اگر میں نے کیا لے لیا، ذبح کیا ہوا جانور لے لیا واپس. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کیا تھا، یہ تو میرا جانور تھا، میں قربانی کے لیے لیا تھا، آپ نے ذبح کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی مجھے دے دے گوشت جو ہے. تو فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، ذبح کیا ہوا جانور میں نے لے لیا، وَلَمْ يَضْمَنْهُ، اور میں نے اس کو ضامن نہیں بنایا کہ جناب آپ ضامن نہیں ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجزات ہو، تو یہ قربانی میری ہو گئی ہے. قربانی کیوں ہو گئی قربانی؟ دیکھو اس وجہ سے کہ میں نے خریدتے وقت قربانی کی نیت کی تھی نا، ذبح کرتے وقت میری نیت تھی یا نہیں تھی، لیکن میرے لیے میں نے اپنے لیے خریدا تھا. اب کسی اور نے میری اجازت کے بغیر جب ذبح کیا ہے، میں نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے ہی قربانی ہوئی ہے. وَإِن ضَمِنَهُ لَا تُجْزِهُ، ہاں اگر میں نے اس کو ضامن بنا دیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے گوشت کر تم رکھو، لیکن کیا ہے، تو اب قربانی میری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. کما فی عذر ذخیرہ، جیسا کہ ذخیرہ کی عذیہ کے اندر یہ جو ہے بات کی گئی ہے. وہذا الذبح عن نفسی، کہتے ہیں یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب بھائی نے اپنی طرف سے قربانی کی تھی. وہ اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، یہ میری قربانی ہے. ٹھیک ہے نا، میری قربانی. اگر تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب بھائی لے کے آیا ہوا 3 دنوں کی قربانی کی، وہ میری طرف سے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو اسی کی طرف سے قربانی کھاتا ہوں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سے. اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر ضامن بنایا میں نے اس کو یا ضامن نہیں بنایا، پھر مسئلہ یہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اما یہ ذبح عن مالک کیا، اگر اس نے مالک کی طرف سے کیا ہے فلا زمان، تو پھر زبان آتا ہی نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ دیکھو اگر میں نے اس کو ضامن بنا دیا تو اب قربانی کس کی ہوگی؟ تو قربانی بھائی کی ہوگی. کیوں قربانی کیوں بھائی کی ہوگی؟ کہ بھائی میں نے اس کو زمان لے لیا نا، لیکن اب اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے جو جانور ذبح کیا وہ تو اس کی ملکیت میں تھا ہی نہیں. جب ملکیت میں تھا ہی نہیں تو وہ کیوں آخر قربانی اسی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ضابطہ یاد رکھنا جو ہے نا، یہ اس کا اندر سے یہ کتاب الغصب جو ہے نا پڑھی بھی ہو قدوری کے اندر، دیکھنا بھی اس کو. اچھا، کتاب الغصب کے اندر، قدوری کے اندر کتاب الغصب کو آپ لوگوں نے دیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جب میں نے اس کو بنا دیا، ضامن بنا دیا، کہ میں نے کہا کہ آپ نے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ سمجھیں گے کہ جس وقت اس نے کیا کیا تھا، میرا جانور جو تھا نا غصب کیا تھا، وہ اسی وقت سے اس کا مالک بن گیا تھا. گویا اس کی ملکیت کیا ہو گئی تھی؟ چینج ہو گئی تھی. تو جب اس کی ملکیت میں چلا گیا، اس نے جو جانور ذبح کیا ہے گویا اس نے وہ اپنا ہی جانور ذبح کیا ہے. گویا اس نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ اپنا ہی کیا ہے، اس لیے اس کی قربانی ہو جائے گی اگر میں اس کو ضامن بنا دوں گا. اگر میں اس کو ضامن نہیں بناؤں گا اور وہ میں اسے گوشت لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کوئی ذبح کیا وہ جانور جو ہے، پھر کیا ہے، میرے ہی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. یہ دونوں چیزیں ہوئی. اچھا جی، اب چلو جی ایک اور جو بڑا اہم، بڑا قربانی جب دن آتے ہیں یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور آپ قربانی کے لیے لیتے ہو کیا وہ متعین ہو جاتا ہے یا متعین نہیں ہوتا؟ کہ آپ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ اسی جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے؟
کیا آپ کو چینج کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہے نا. آپ کو جانور تو لے لیا آپ نے، اب جانور آپ چینج کرنا چاہتے ہو، تو کیا چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اسی کا بھی اشکال کا جواب دینے لگے. کہتے ہیں کہ وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، کہ کیا قربانی کا جانور نیت کرنے سے متعین ہو جاتا ہے؟ قالوا، ٹھیک ہے نا، قالوا، تو فقہا نے کہا کہ ان کان فقیرن، کہ اگر ایک خریدنے والا کیا تھا، فقیر تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا، لوگ قرضہ لے کے زبردستی کہتے ہیں چلو یار ہم قربانی کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ فقیر تھا، ان کانا فقیرن وقد اشتراها بنیتها، اور اس نے اس کو خریدا تھا اسی نیت سے ہی، وقد اشتراها بنیتها، قربانی کی نیت سے ہی خریدا. ٹھیک ہے نا، تو اب تعینت، تو یہ کیا ہو گیا، متعین ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ متعین ہو گیا. جناب علی اب جانور، یہ جو ہے نا فقیر اب مارا گیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اب متعین ہو گیا اس کے اوپر. فلیس لہو بیعها، تو اب فقیر صاحب اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، اور اگر کیا تھا، غنی تھا اس میں، تو اس کے ذمے وہ متعین نہیں ہو گیا اس میں سے، کہ لازم نہیں ہو گیا کہ بس اب اس میں سے وہی جانور ذبح کرنا ہے، نہیں، لم تتعین. وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا، کہتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ مطلقاً متعین ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیا ہے، وہ امیر آدمی تھا یا غریب آدمی تھا. فَيَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ، اور اس لیے کیا کرے گا، غنی اس کو کیا کرے گا، اس کو صدقہ کرے گا. بعد ایام میں، اگر قربانی کے دن گزر گئے، قربانی کے دن اگر گزر گئے اور ذبح نہ کیا، تو وہی جانور آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، زندہ زندہ اس کو آپ صدقہ کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ایام ازیتن ولیکن لہو ان یقیم غیرہ مقامہا، ولیکن لہو ان یقیم مقامہ غیرہ، غیر یقیم غیرہ مقامہا، لیکن جب قربانی کے دن ہے نا، جب قربانی کے دن ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو بھی ذبح کر سکتا ہے. اگر قربانی کے دن نکل گئے پھر تو پھنس گیا. اگر قربانی کے دن نہیں نکلے تو اب کیا کر سکتا ہے، قربانی کے دنوں سے پہلے پہلے وہ کسی اور کو بھی. لیکن لہو ان یقیم غیر مقامہ کما فی البدائع من الوصیہ. اچھا، قال والہدایا کا زہایا، جو ہدی ہوتی ہے، ہدی آپ کو پتہ ہے نا، ہدی جو جانور لے کے جایا جاتا تھا پہلے زمانے میں، حج کے اوپر ساتھ لے کے جاتے تھے، اس کو ہدی کہتے تھے. تو ہدی کا مسئلہ زہایا ہی کی طرح ہے، اس کو آپ سمجھنا مسئلے کو. اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب سمجھ اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا. اب دیکھو جی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہی آ گیا کہ جناب، کہ آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے اور تو جانور متعین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو فقہا نے کہا کہ امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے اصل میں. غریب جب خریدتا ہے، اور یہ آپ کو شاید یاد بھی ہو، بیچی زیور میں یہ مسئلہ بھی آیا تھا کہ یہ لکھا ہوا مسئلہ، فقیر کے ساتھ بڑا تماشا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ فقیر نے ایک جانور خرید لیا قربانی کا، اس میں متعین ہو گیا کہ اس میں وہ جانور غائب ہو گیا. اور مسئلہ لکھا ہوا ہوگا، ملے گا. اچھا، بیچی زیور میں بھی آپ دیکھنا ہے، جیسے لکھا ہوگا قربان، وہ جانور غائب ہو گیا. اب فقیر آدمی نے کیا کیا، اس نے کہا ہو میں دوبارہ سے کر لیتا ہوں، میں دوبارہ جانور خرید لیتا ہوں. پھر قرضہ پکڑ کے کسی سے جانور خرید لیا. ہوا یہ کہ پہلا جانور واپس مل گیا. تو وہاں پہ مسئلہ پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے، فقیر کو دونوں ذبح کرنے پڑیں گے. فقیر کو دونوں ذبح کرنے پڑیں گے. دو بکرے تھے نا، پہلے ایک بکرا خریدا تھا، وہ غائب ہو گیا، اس نے دوسرا خرید لیا قربانی کے لیے. قربانی کے دنوں کے اندر ہی کیا ہو گیا، وہ جانور صاحب واپس پہنچا. تو فقیر
اگر امیر ہی ایسا کام کرے گا تو امیر نے ایک کی قربانی کرنی ہے، دو کی قربانی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئیے؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اور اسی طرح ہی اگر پھر اس طرح اگر جانور خریدا تھا اور وہ چلا گیا، جانور وہ گم ہو گیا، تو اب غریب پہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جانور خریدے، ٹھیک ہے نا؟ غریب پہ ضروری نہیں ہے، لیکن امیر کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور خریدے گا ہی خریدے گا۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ ممکن سمجھ آ گئی یہ بات، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بس صحیح ورنہ تعینوں کا مطلب سمجھنا آپ ذرا۔ دو لازم کیوں ہوئے؟ دو لازم اس لیے کہ اس نے ایک غیر لازم کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ جب غیر لازم کو لازم کر لیا تھا تو وہ جانور کیا ہو گیا تھا؟ اس لیے متعین ہو گیا تھا کہ اب اسی کو قربانی کرنی ہے۔ پھر وہ جانور گم ہو گیا یا مر گیا، نہیں گم ہو گیا، پھر اس نے نیا خرید لیا، اس کو خریدنا نہیں چاہیے تھا، غریب کو خریدنا نہیں چاہیے تھا، بس ٹھیک ہے بھائی تیرے نہیں کرنا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جب دونوں مل گئے، اب دونوں اس میں متعین ہوں گے پھر۔ اچھا جی اب سنو ذرا، یہ جو ہے نا کہ متعین ہونا اور غیر متعین ہونے کی مسئلہ جو ہے نا، یہ دیکھتے ہیں ذرا اس کو ذرا۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، احسن الفتاویٰ میں دیکھو گے، یہ کہتے ہیں نا کہ جی جانور متعین ہوتا ہے، اور یہ ہماری ساری فقہ کی کتابوں کے اندر ایسا ہی آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، جانور متعین ہو جاتا ہے۔ ہماری ساری فقہ کی کتابوں میں دیکھو گے نا، زیادہ تر ایسا ہی آ رہا ہوگا۔ اصل فتاویٰ میں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جناب جانور متعین نہ امیر کے لیے ہوتا ہے نہ غریب کے لیے ہوتا ہے، متعین نہیں ہوگا، نہ امیر کے لیے متعین ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے جانور خریدا ہے، اب امیر تو کیا کر سکتا ہے، اس کو بیچ کے کوئی اور جانور خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر اس کو بیچ کے کوئی اور جانور۔ غریب کے بارے میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ جناب غریب نہیں بیچ سکتا اس کو، غریب اسی کو ذبح کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو ہی ذبح کرے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ غریب اسی کو ذبح کرے گا، یہ کوئی وہ نہیں، غریب بھی بیچ سکتا ہے، غریب بھی متعین نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ چاہے امیر آدمی ہے چاہے غریب ہے، لیکن ہم لوگ فتویٰ ہوئی کرتے ہیں امیر اور غریب کا فرق کرتے ہیں، لیکن حضرت کی رائے جو تھی نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غریب بھی اپنا جانور تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک جانور خرید کے لیا قربانی کے لیے، اس کو اچھا گاہک مل گیا، اس نے کر دیا، اس نے کہا کہ چلو جی اس کو جو ہے نا ہم کیا کر لیتے ہیں، میں اس کو تبدیل کر لیتا ہوں کوئی، یا میں اس سے اچھا جانور لینا چاہتا ہے، وہ اس سے اچھا جانور لینا چاہتا ہے، تو اس میں سے اس نے کہا کہ چلو اس کو بیچ کے میں دوسرا کوئی جانور لے لیتا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے غریب بھی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن اب انہوں نے کیا کیا، ایک اور چیز سمجھو، یہاں پہ ایک اور چیز آ رہی ہے، بس صحیح و انہا تتعین، اس بات کو سمجھنا چاہیے، تھوڑا مشکل مقام ہے، بس صحیح و انہا تتعین، یہ جو ہے چیز آپ نے سمجھنی ہے، یہ جو کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، گویا کہ ابن نجیم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ انہا تتعین، ٹھیک ہے نا، کہ جناب مطلقاً
مطلقاً کیا ہوتا ہے؟ وہ متعین ہو جاتا ہے مطلقاً. اس کو سمجھو. اچھا جی، تو قربانی کی نیت سے اگر آپ نے جانور خریدا ہے تو خریدنے والا چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، تو اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو کیا ہوگا. ابھی میں نے کہا کہ یہ متعین نہیں ہوگا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب متعین ہو جائے گا. اس سے ایک مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی کرتا ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ دینی ہے کسی کو، اس نے یہ کچھ زکوٰۃ کے پیسے جو تھے نا، مثال کے طور پہ 1000 روپیہ تھا. ٹھیک ہے نا، 1000 روپیہ اس نے ارادہ کر کے رکھ دیا کسی جگہ کے اوپر. 1000 روپیہ کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو کیا اب جو ہیں، کیا اب اگر وہ کوئی کسی کو 1000 روپے کی بجائے کوئی بندہ آتا ہے فقیر آ کر کو 100 100 روپے کے نوٹ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا اس کو 100 100 روپے کو اس میں سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اور کیا اس میں چینجز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو دیکھو، 1000 روپیہ تو کیا تھا؟ 1000 روپیہ تو اب وہ زکوٰۃ کے لیے ہو گیا ہے. 1000 روپے. اب جب غریب آدمی کوئی اس کے پاس آتا ہے، مثال دو غریب آدمی آ گئے، اس نے ایک کو 500 دے دیا، ایک کو 500 دے دیا. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ادا ہو جائے گی اس کی زکوٰۃ. 500 ایک کو دے دیا، 500 دوسرے کو دے دیا. لیکن وہ جو اس نے 1000 روپیہ جو رکھا ہوا تھا، وہ کیا ہوگا؟ دیکھو، جب تک کہ وہ 1000 روپیہ پورے نہیں کر لے گا نا، تو وہ نوٹ کیا رہے گا؟ وہ متعین رہے گا، زکوٰۃ ہی کا رہے گا. جب تک کہ 1000 روپیہ پورا نہیں کرے گا تب تک کہ وہ نوٹ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کے لیے ہے. لیکن جو ہی کیا کرے گا، وہ 1000 روپیہ پورے ہو جائیں گے، اس نے زکوٰۃ کے طور پہ دے دیے کسی اور کو، تو اب یہ جو نوٹ تھا نا، یہ متعین نہیں رہے گا. اب میں اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی خرچ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اب وہ زکوٰۃ کا نہیں رہے گا پھر. اب وہ وہ ہو گیا. تو جب تک آپ کیا نہیں کر لو گے، اتنے پیسے پورے نہیں کر لو گے، تب تک کہ وہ نوٹ کیا ہے؟ وہ متعین ہے. لیکن یہاں پہ بھی کیا ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح انہا تتعین، کہ صحیح قول یہ ہے کہ جناب یہ کیا ہو جائے گا؟ متعین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، مطلقاً انہا تتعین مطلقاً. ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں سے وہ متعین ہو گیا. ولیکن لو ان یقیم غیر مقام وہاں، پھر اس نے ہم نے یہ کہا نا. ٹھیک ہے نا، کہ ولیکن ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ جو ہے نا ولیکن، یہ لام جو ہے نا اللہ کے معنی میں. اچھا، ولیکن لہو اللہ ان یقیم غیر مقام وہاں، یہ جو ہے لام جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ. ٹھیک ہے نا، تو اگر لام اس میں سے ہے تو اگر کسی اور کو بھی متعین کر سکتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اگر قربانی کے دنوں کے اندر اندر، ہاں اگر قربانی، ٹھیک ہے نا، قربانی کے دن گزر گئے ہیں، پھر تو کیا آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو اس میں سے چلیے جی آگے دیکھتے ہیں پھر. اس میں سے تو یہ اللہ کے معنی میں ولیکن لہو اللہ ان یقیم غیر مقام ہوا، یہ اس میں سے آ جائے گا. اب آگے جی ام الاتق،
کہتے ہیں آزادی جو ہے فَإِنَّنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَزَن. اچھا یہ آزاد کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت مقصودہ میں سے یا غیر مقصودہ میں سے ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھو یہ آزادی جو ہوتی ہے نا یہ عبادت نہیں ہے بنیادی طور پر. آپ کہیں گے کیوں آزادی کا عبادت نہیں ہے؟ کیا اتنا ثواب کی بات ہے؟ کافر آزاد کر سکتا ہے غلام کو یا نہیں کر سکتا؟ کافر غلام کو آزاد کر سکتا ہے. جب کافر غلام کو آزاد کر سکتا ہے تو کیا یہ عبادت ہوگی؟ نہیں، کیونکہ کافر تو عبادت کا مکلف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کافر کی عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے. تو آزادی جو ہے نا، آزادی جو ہے، آزادی اس کا مطلب ہے نیکی. آزاد کرنا ایک نیکی کا کام تو ہے، لیکن کیا نہیں ہے یہ، اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی ہے. نیت ضروری نہیں ہوتی ہے. کوئی بندہ ویسے ہی آزاد کر دیتا ہے، کسی کو بھی بول دیتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. اور آپ نے وہ حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاق کے اندر بھی، اور چاہے مذاق کے اندر کرو چاہے آپ وہ جو ہے نا پورے اس کے ساتھ کرو اور انٹینشنس کے ساتھ کرو، تینوں ہو جاتی ہیں. کیا؟ طلاق، رجت رجوع کرنا، اور آزادی. بیوی کو مذاق میں طلاقن کہا، بیوی کو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ غلام کو ایسی کہا چلو ایسی کر آزاد ہے تو آزاد ہو گیا. تو کسی بیگم کو طلاق دی ہوئی تھی اور اس کو مذاق میں کہتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے میں تم سے رجوع کرتا ہوں، تو بس رجوع ہو گیا. یہ 3 چیزیں ایسی چیزیں ہیں. تو اب اس کو آپ کو خود بتائیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ عمل ایک فَإِنَّنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَزَن. یہ وضع کے اعتبار سے ہمارے نزدیک یہ عبادت نہیں ہے. بدلیل صحتی من الکافر، خود اس کی وہ دلیل دے دی ہے کہ کافر کی طرف سے بھی یہ درست ہو جاتا ہے. ولا عبادت لہو، اور کافر تو عبادت کا مکلف ہی نہیں ہے. فإنما وجہ اللہ تعالیٰ کان عبادتا مصابا علیہ. اگر ایک مسلمان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، وہ آزادی کرتا ہے، کہتے ہیں میں غلام کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ کانا عبادتا مصابا علیہ، تو یہ عبادت بن جائے گی اور اس پر کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. وَإِنْ آتَكَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ، اور اگر کیا کر لیا تھا بغیر اس نے کیا تھا، یہ تھا ثواب کی نیت کی، اس نے آزاد کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اچھا تو کہتے ہیں صح درست، غلام تو آزاد ہو جائے گا. ولا ثواب لو ان کانا صریحا، اور کو ثواب نہیں ملے گا اگر اس نے صراحتاً آزادی کے لفظ بولے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا نہیں ہوگا، اگرچہ کیا ہے آزادی صریح کیوں نہ ہو تب بھی کیا نہیں ہوگا، ان کانا صریحا، اگرچہ وہ بھی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ تو بات اس میں سے تھی، ٹھیک ہے نا؟ قسم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مذاق میں بھی ہو جائے. ہاں قسم کے اندر سے بھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا وہ ہو جاتا ہے، یہ قسم اس کے 2 دفعہ بولے گا 2 قسمیں ہو جائیں گی، 3 دفعہ بولے گا 3 قسمیں ہو جائیں گی الفاظ کی. یہ آئیں گی ابھی باتیں آگے آنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قسم جو ہے نا اس میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا. کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 3 قسمیں ہو گئی ہیں. وہ قسم میں پختگی کر رہا تھا لیکن پختگی نہیں ہے، یہ 3 قسمیں. اب توڑے گا نا اب 3 کا کفارہ آئے گا. اب 3 کا کفارہ آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس لیے اس کو بھی دیکھنے ہیں. چلیے تو اب دیکھو ذرا یہ بات بھی ختم ہو گئی. کہتے ہیں انکانہ سریحن جو ہے نا. اچھا دیکھو ایک چیز کو سمجھنا تھوڑا سا، ایک چیز ہوتی ہے قربت اور ایک ہوتا ہے عبادت. ان دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے. اچھا ایک ہوتی ہے قربت، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتی ہے عبادت. قربت جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ بلکہ ابھی ٹھہرو پہلے کنایات کو ہم یہ بات کر لیں کہ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ نا قربت اور اس کو آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. یہ بات جو ہے نا کہ قربت کیا چیز ہے اور عبادت کیا ہے. اچھا جی آگے ہے جی وہ عمل کنایا. تو طلاق کے نام نے یہ بات کی تو کہتے ہیں کنائی الفاظ میں نیت نہیں ضرورت ہوتی ہے. عمل کنایا تو فلا بد لہا من نیت ہے، وہاں پہ نیت ضروری ہے نا. کنایا جب بولتے ہو خاوند نے بیوی کو کہا کہ تو کیا ہے، تو میری طرف سے فارغ ہے. اب یہ کیا تھا، یہ کنائی لفظ تھا. اب اس میں نیت کرنا کیا ہے، شرط ہے. کہتے ہیں فَإِنْ آتَكَ، اچھا جی ایسے یا کہ غلام کو آزاد کرتا ہے،
ٹھیک ہے نا، غلام کو کس طرح آزاد کرتا ہے، چاہے تو جا فارغ ہے جا کے، اب اس میں سے کیا ہے، یہ امنیت ضروری ہوگی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے یہاں پہ ابھی کیونکہ یہ آزادی کی بات ہو رہی ہے تو آزادی کنایا الفاظ جو ہے وہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فلا بد من نیت ہے، وَإِنْ آتَكَ لِلصَّنَمِ، اگر اس کو آزاد کیا بت کی خاطر، او للشیطان، یہ کہتے ہیں شیطان کے نام پر اس کو آزاد کیا، تو صحیح ہے، وہ عاصم اور گنہگار ہوگا ایک آدمی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے وہ بندہ کیا ہوگا، گنہگار ہوگا۔ وَإِنْ آتَكَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ، اور اگر کسی نے کیا کیا مخلوق کی رضامندی کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مخلوق تو صحیح ہے اور یہ مباح ہے، ٹھیک ہے نا، وکان لا ثواب ولا اسم، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہوگا، نہ اس کو نہ اس پہ ثواب، ولا وکان مباح لا ثواب ولا اسم، نہ تو ثواب ہوگا نہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ جناب اسیما کا لفظ لے کر آئے ہیں، گنہگار ہوگا، وہی بدھ کے نام پہ آزاد کر رہا ہے، مسلمان ہے بدھ کے نام پہ، تو اب اشکال ہو رہا ہے نا، تو کہتے ہیں ویم بغی، مناسب یہ تھا کہ ان یخصص الاتاق للصنم بما اذا کان الموت کو کافر، بھائی بدھ کے نام پہ مسلمان تو آزاد نہیں کر سکتا نا، اس لیے یہ اس کا جواب یہ ہو گیا کہ آزاد کرنے والا کون ہوگا، یہ کافر ہوگا، مسلمان کرے گا تو وہ تو خود ہی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا نا، کہتے ہیں یخصص الاتاق للصنم بما اذا کان الموت، اما المسلم اذا اعتق له قاصدا تعظیم کفر، اگر مسلمان نے کسی غلام کو آزاد کیا اور تعظیم کے لیے، بدھ کی تعظیم کے لیے، تو کہتے ہیں یہ تو کیا آ جائے گا، یہ تو ذات کا لوگ چاہے تعظیم ہو تو یہ کیا ہوگا، کفر، تو کفر وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ام المسلم ذات کا لوگ قاصدن تعظیم ہو، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس نے وہ کیا تو یہ کیا آ جائے گا، یا یوں ام المسلم کفر کا لو خبر اس کو، تو یہ کیا ہوگا، اس کی تعظیم ہو کفر، تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ چیز اس کا آزاد کرنا جو ہے نا، کما ینبغی ان یکون الاتاق لمخلوق مکروہ، ایسے ہی مسلمان کے لیے مخلوق کی آزادی کے، مخلوق کی خوشنودی کے لیے کرنا یہ بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مخلوق کے لیے یہ کیا ہوگا، یہ مکروہ ہوگا، یہ بھی مکروہ ہے نا، یہ بھی مکروہ ہے، گناہ تو اس میں بھی ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، علاج مخلوق کے صاحب وقان لا ثواب ولا اسم، وتدبیر والکتابت، ایسے مدبر بنانا، مدبر جانتے ہیں نا، مدبر جو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، والکتابت اور مکاتب، اس کو کہا کہ اتنے پیسے لیا، تو یہ بھی کیا ہے کل ات کے، یہ بھی آزادی کی طرح ہی ہے، یہ بھی آزادی کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ تو آ گیا، آپ نے یہ جب وہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے نا، تو مخلوق کے لیے اللہ اصل چیز یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے، ٹھیک ہے نا، تو اور اگر اس میں سے آ گیا، اچھا اب اشکال یہاں پہ ایک اور ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اگر مخلوق کے لیے آزاد کرے گا تو یہ کیا ہے، مباح ہے، اور نیچے کیا آیا ہے، مکروہ آیا ہے، ایسا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں یہ کیا ہوگا، یہ مکروہ کو ہمیں مکروہ تنزیہی ماننا چاہیے، مکروہ تنزیہی ماننا چاہیے، تو مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے، مکروہ تنزیہی جو ہے نا اس میں سے وہ اس میں وہ نہیں ہوگا، اس میں گناہ نہیں ہوتا مکروہ تنزیہی کے اندر، اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے آزاد کیا ہے اور کسی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر یہ یاد رکھو کہ وہ جو ہے نا اپنا یہ جو مکروہ آ گیا تو اس کے اوپر کسی کے لیے ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم مخلوق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ
کسی نے کہا یار یہ فلانے آدمی کا کام تو کر دو، فلانے کر دو، آپ نے کہا یار چلو اس نے مجھے سفارش کی ہے میں اس کا کام کر دیتا ہوں، تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوگا، یہ مباح کام مباح ہے آپ کے لیے، اگر آپ نے کیا تھا اس کی رضامندی کی، اگر آپ نے اللہ کی رضا کی نیت کر لی تھی کہ چلو یار جائز کام ہے میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے کہا کہ چلو یار اس بندے نے کہا ہے اچھا آدمی ہے چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں، یہ خوش ہو جائے گا، تو یہ کیا ہوگا، یہ مباح ہے، یہ مباح ہے، ایسے ہی قربانی کے آزادی میں بھی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہوگا جی، تو اس میں سے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا مخلوق کے لیے آزاد کرنے میں، اگر مخلوق کی تعظیم کے لیے کرے گا نا، مخلوق کی تعظیم کے لیے کرے گا پھر گنہگار ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا، اچھا مخلوق کی تعظیمن، اگر مخلوق کی تعظیمن نہیں بلکہ کیا تھا اس کی صرف خوشی کے لیے کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اچھا جی اب آ گیا جناب آپ کا سوال یہ آ گیا کہ اگر شیطان یا صنم کے لیے قربانی سے مراد کافر تھا تو پھر کافر کے لیے اسم یا گناہ کیسے ہوگا، یہ جو ہے نا یہ اس میں سہا و عاصمہ، یہ جو کہا ہے نا اس میں سے کہ جی وہ کافر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ عاصمہ جو ہے اب اس کو اس میں سے ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس کو بھی، کافروں کو بھی تو کیا ہوتا ہے، کافروں کے لیے گناہ سے مراد کیا ہے ہوتی ہے کہ اس سے مراد ہم اس کو لغوی ہم اس کو اس میں سے لے رہے ہیں، اس کو شرعی طور پہ ہم وہ نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کافر کے لیے تو سب سے بڑا ہی چیز کیا ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے ہے، وہ تو اس کا کفر ہی کافی ہوتا ہے، تو ضرورت واقعی اس کی جگہ کے اوپر کوئی ایسی وہ نہیں تھی اس میں سے، تو اس میں سے کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں سے، نہیں اس میں سے آ گیا، اچھا جی اب دیکھو جی، کہ قربت اور عبادت میں کیا فرق ہوتا ہے، قربت اور عبادت میں کیا فرق ہے، عبادت جو ہوتی ہے، عبادت کسے کہا جاتا ہے، کہ عبادت معبود کو پہچانتے ہوئے کیا کی جائے، اس کی عبادت جو آپ کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، معبود کو پہچانو، ٹھیک ہے نا، معبود کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، جیسے ہم دیکھو ہم اللہ کو جانتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں، معبود کو جانتے ہوئے ایک اچھا کام کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اور جو اس میں سے اور جو قربت ہوتی ہے، قربت کا مطلب کیا ہے، قربت کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جس میں آپ کیا صرف چاہتے ہو، جس میں آپ صرف تقرب، تقرب کے معنی قریبی کے معنی جو ہے نا، اس قربت سے مراد یہ ہے کہ قریبی چاہتے ہو آپ اس میں سے، ایک منٹ، ایک منٹ، دیکھو عبادت کے اندر کیا ہوتی ہے، عبادت کے اندر نیت شرط ہوتی ہے نا، عبادت میں جو ہے نا وہ نیت کیا ہوگی، شرط ہوگی، اور اس مطلب وہ عبادت کیسے بنے گی، جیسے کہ آزادی کی مثال ہی دی گئی ہے، آزادی کی مثال دی گئی ہے کہ آزاد کرنا ایک اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے آزاد کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بندہ کیا کرتا ہے اس کے اندر صرف آزاد کرتا ہے بغیر کسی اس میں سے، تو یہ کیا کہلاتی ہے، قربت تو کہلاتی ہے، یہ قربت تو کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ نے کیا ہے ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ جس کے قرب چاہ رہے ہو نا، ٹھیک ہے نا،
جس کا قرب چاہ رہے ہو، وہ آپ کو کیا مل جائے گا، اس کی آپ کو ایک وہ تو حاصل ہو گیا اس میں سے، لیکن کیا ہے، اور جو اس میں سے ہوگا، اگر اس میں نیت اچھی ہوگی تو پھر وہ کیا بن جائے گا، عبادت. تو کافر بھی قربت کر سکتا، کافر بھی قربت کا اہل نہیں ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھو، کافر بھی جو دعا کرتا ہے نا، کافر بھی جو دعا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا بھی تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے. کافر جو دعا کرتا ہے، اگر کافر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اس کے تعلق کے اندر وہ ہوتا جائے گا، بڑھوتری ہوتی جائے گی، اتنی ہوتی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے. اور آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. تو کیا کافر دعا کر سکتا ہے؟ کافر بھی تو دعا کر سکتا ہے نا، کافر بھی تو دعا کر سکتا ہے. تو کیا یہ عبادت شمار ہوگی؟ حالانکہ کافر کیا نہیں ہے، کافر عبادت کا محل ہی نہیں ہے، وہ تو عبادت کر ہی نہیں سکتا. تو ہم کہیں گے کہ جناب وہ جو دعا ہے وہ کیا ہے، وہ قربت ہے اس کے لیے، وہ قربت ہے. اور مسلمان کے حق کے اندر کیا ہوگی دعا، وہ عبادت ہے. مسلمان کے حق میں دعا عبادت ہے، اور کافر کے حق میں کیا ہے، وہ قربت ہے اس میں سے. تو قربت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تعلق کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے کسی کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں نیت ضروری نہیں ہوتی ہے. اور عبادت میں کیا ہوتی ہے، عبادت کے اندر سے اگر نیت کرو گے تو اس میں سے جو تھا نا، اس میں سے مثال کے طور پہ اب یہ دیکھو، ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی غریب کو آپ نے پیسے دے دیے، آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، یہ قربت ضرور ہے. اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا نا، اس میں کیا آ گئی ہے، بڑھوتری ضرور ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں. لیکن اگر کیا کرتے، آپ نیت اچھی کر لیتے، یہی چیز کیا بن جانی تھی، یہ آپ کے لیے عبادت بن جانی تھی، یہ عبادت بن جانی تھی. تو دونوں میں کیا ہوتا ہے، تعلق بڑھتا ہے. عبادت کے اندر نیت ہوتی ہے، اور قربت میں کیا ہوتے ہیں، نیت نہیں ہوتی ہے. عبادت جو ہوتی ہے وہ مسلمان اس کا محل ہے، مسلمان ہی کے لیے عبادت ہوتی ہے. اور کافر کے لیے جو ہے نا، وہ کافر قربت جو ہے وہ مسلمان اور کافر دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. قربت جو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے. تو آپ اس میں صرف قربت کے اندر صرف تعلق کی بڑھوتری ہوتی ہے. اور عبادت کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ جو عظمت، تعظیم اور یہ ساری تعلق کا بڑھنا، یہ سب چیزیں اس میں پائی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق آئے گا قربت اور عبادت کے اندر جو ہے. تو اسی لیے انہوں نے وہ کہہ دیا کہ کافر قربت کا تو وہ کر سکتا ہے، اچھے کام تو کافر بھی بڑے کرتے ہیں نا، ہسپتالیں بنا دی اور جو ہے کسی کو کر دیا، تو اس میں سے کیا ہے، وہ قربت کی ایک ان کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. اور جو وہ تھا، وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ کیا کہلائے گا، قربت کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، بس یہ رکھتے ہیں آج انشاءاللہ، پھر باقی جو ہیں اس کو کریں گے. اور اس کا آسان بس آپ کو بتا دیا کہ جو کافر ہے وہ قربت تو اہل ہے، لیکن وہ عبادت کا عبادت جو ہے وہ مسلمان ہی اس میں سے آتی ہے. عبادت جو ہے مسلمان کی طرف سے ہی آئے گی، اور قربت سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم.